پرسنل لائف، پرائیویٹ، راز کی بات، یہ انسان کی زندگی کا اہم ترین ایک پہلو ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رسائی گھر کے اندر تک ہوتی ہے، جیسے کارپینٹر، لکڑی کا کام کرنے والے، پینٹ کرنے والے، صفائی کرنے والے، اور وہ کچھ عرصہ تو گھر میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کے کان میں چلا ہی جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو مبلغین ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، لوگ ان سے بھی راز کی باتیں کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں اور بہت کچھ سنا دیتے ہیں، بہت کچھ بتا دیتے ہیں جو بتانے جیسا نہیں ہوتا۔ اب جو بتا رہا ہے اس کی نیت تو کبھی کبھار ایسی ہے کہ جی میں بتاؤں گا اور حضرت سنیں گے تو بہت فائدہ مجھے ہو جائے گا۔ اس حالت میں جس کو بتایا جا رہا ہے اس کی کتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہوگی۔ اور یہاں تو حال ہے ٹو شوٹ دا بریز کہ جب 4-5 بندے بیٹھ گئے، اب جو زبان کھلتی ہے، کس کی عزت کے بخیے اکھڑ رہے ہیں، کون سی باتیں شیئر ہو رہی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہی ڈاکٹرز کے پاس ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی بہت سی راز کی باتیں، کئی امراض پتہ ہوتے ہیں۔ تو حضور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ خیانت صرف پیسوں کی تو نہیں ہوتی، خیانت راز کی اور مشورے کی بھی تو ہوتی ہے۔ حضور ایسی حالت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا پرمغز سوال ہے کہ واقعی یعنی کہ لوگ صرف بولیں بتا رہے ہوتے ہیں، پھر خالی جس کو بتا رہے ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اطراف میں بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو کھڑے ہو کر تجربہ ہے کہ گھر کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب خصوصی مدنی مذاکرہ اور پھر مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں نا، اس میں بھی پھر میں سمجھاتا رہتا ہوں، تو یہ بالکل یعنی کہ وہ اچھی بات ہے۔ تو اگر راز کی بات کسی کو بتانی ضروری ہے، اول تو ضروری ہوتا نہیں ہے۔ اگر دعا کا کہنا ہے کسی کو، مطلب جیسے کہ امام صاحب کو یا مولانا صاحب کو، لوگ علماء کو دعا کے لیے عرض کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے نا کہ آپ وہ ساری اپنی پول کھول دیں اس کے سامنے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہے، دعا فرما دیجئے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو جس خدا سے دعا کروانی ہے اس کو تو پتہ ہے آپ کا مسئلہ، اگر کسی حضرت کو پتہ نہ بھی چلے تو حرج تو نہیں ہے۔ تو آپ ان حضرت کا بھروسہ کیا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ ہر حضرت پیٹ کے مضبوط ہوں، یہ ضرورت تو نہیں ہے نا۔ یا آپ جس کو واقعی راز بھی ہے، آپ جس کو راز سمجھتے ہیں، اور حضرت اتنے بولے والے ہوں کہ وہ دوسروں کے سامنے یہ اگل دیں اور یہ سمجھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ یعنی ہر صورت ممکن ہے۔ تو اس لیے کیا مطلب کسی کو دعا کے لیے کہنے میں تو یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو اپنے کمزوریاں بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ راہ مطلب ہے کہ ڈاکٹر، اب ڈاکٹر ذرا نہیں دوا ہے، اور ڈاکٹر ظاہر ہے جس طرح اللہ پاک سب ہمارا جانتا ہے حال، کہ وہ خالی دعا کا کہہ دیا تو اس کو پتہ ہے کہ مطلب کیا یہ دعا کروانا چاہتے ہیں۔ لوگ نیک بندوں کے ذریعے دعا کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، تو کروانی چاہیے، لیکن راز حتی الامکان ان کو نہ بتایا جائے۔ اور ڈاکٹر کو تو بتانی پڑیں گی بعض کمزوریاں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو دوا دے سکے گا، ورنہ آپ اس کے ساتھ مبہم بات کریں گے تو پھر وہ علاج پراپر ہو نہیں سکے گا۔ تو ان کو بھی اتنا بتایا جائے جتنی ضرورت ہے، تو جب ضرورت نہ ہو تو بتایا ہی نہ جائے۔ کہ کسی نے کہا ہے بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی راز کی بات کسی کو کہہ دے، اب لاکھ اس کو سمجھائے، کسی کو بولنا مت، احتیاط کرنا، تو خطرہ ہوتا ہے کہ اب جو ان 2 ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ کہاں سمائی، اپنے ہونٹوں میں نہیں سمائی، اور دوسرے ہونٹوں پر کیا مطلب ہے کہ اعتماد کہ وہاں سما جائے گی۔ تو یوں احتیاط، جیسی بات جیسا راز، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح مطلب ہمیں بھی کوئی سی باتیں لوگ بتاتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کتنی باتیں لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کو کرنی نہیں ہوتی نا باتیں، ہر بات نہیں کرنی ہوتی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پلس والی ہوتی ہے اور بعض مائنس والی ہوتی ہے۔ تو اتنی اپنے کو سمجھداری ہونی چاہیے کہ کون سی کسی کی بات دوسرے کو کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔